بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بعد میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4474۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں، اے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے۔ اے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کر دیے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا، انس، تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4462۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہو جائے اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4475۔